السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ العنکبوت کا آیت نمبر 28 سے آج ہم ترجمہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے بھیجا لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، بے شک تم ایسی فحاشی بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام بے حیائی کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ۔ لوط نے کہا، اے میرے رب، فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارا قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا، بے شک ہم اس بستی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا، بے شک اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے قاصد لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے غم زدہ ہوئے اور اس وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہوا۔ اور فرشتوں نے کہا، تو مت ڈر اور مت غم کھا، بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں، تیرے سوا تیری بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کی فسق کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کھلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ گھروں سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ اور قارون اور فرعون اور ہارون کو بھی ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ عذاب سے بچ کر نکل جانے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں بھری آندھی بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے مکڑی کی سی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثال
یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں بس علم والے ہی سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے۔ اے نبی، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور تم اہل کتاب سے حسین انداز ہی سے بحث و تکرار کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہے، اور تم ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اے نبی، جسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی یہ کتاب نازل کی ہے، تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اور ان اہل مکہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں۔ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تب تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہے، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، بس معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور وہ تو محض ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پاک پڑھنے اور ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنا اور قرآن پاک کے حساب سے زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔